الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں ہم نے زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کی تھی، اور آج اسی سلسلے میں چند گزارشات مزید ہوں گی۔ دن کی روشنی میں ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب معلوم ہو سکے گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی متقین کی علامات اور صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن ہدایت اور رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ قرآن پرہیزگاروں کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اور پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، خدا کی نگاہ میں متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، جو پاک روزی تم کماتے ہو، جو پاک رزق تم اپنی محنت اور اپنی مشقت کے نتیجے میں کماتے ہو، اس میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ اور اسی مضمون کی اہمیت کی طرف انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، وہ لوگ جنہیں ہم نے مال و دولت کی نعمت سے بہرور کیا ہے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، ہمارے عطا کیے ہوئے رزق میں سے، ہمارے عطا کیے ہوئے مال و دولت میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ کے دبوچے۔ موت آنے سے پہلے تمہیں موقع ہے زندگی میں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اگر مال و دولت کی ہماری نعمت تمہارے پاس رہی اور تم نے اسے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا، یہاں تک کہ موت نے تمہیں آن کے گھیرا، تو اس کے بعد جب تمہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلتوں، برکتوں، اس کے اجر و ثواب اور خدا کی بارگاہ میں اس کے بدلے کا اندازہ ہوگا، تو پھر قیامت کے دن تم پچھتاؤ گے اور خدا کی بارگاہ میں التجا کرو گے کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، ہمیں زندگی کی ایک اور مہلت عطا کر، ہم بھولے ہوئے تھے، ہم ساری زندگی مال و دولت سے محبت کرتے رہے، ہم نے تیرے حکم کو پس پشت ڈالے رکھا، ہم نے زندگی کا وہ موقع کہ جو تو نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا تھا وہ ہم ضائع کر چکے، اب تو واپس ہمیں دنیا میں بھیج، ہمیں ایک مہلت اور عطا کر، اب ہم جو کچھ کمائیں گے تیری رضا کے لیے تیری راہ میں خرچ کر دیں گے، تاکہ ہم صالح اور تیرے مقبول بندوں میں شامل ہو سکیں۔ لیکن ارشاد ہوگا، نہیں، مہلت اور موقع وہی تھا جو تمہیں ایک مرتبہ عطا کر دیا، اس کے بعد اب کسی عمل کے لیے دوبارہ موقع نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم کے مختلف مقامات کا
اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر جگہ انفاق کا حکم بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے زور اور شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اب مما رزقناکم کا جو لفظ ہے یہ ایک خاص مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے، جیسا کہ میں پچھلے خطبے میں عرض کر رہا تھا، کہ یہ مال و دولت، یہ سرمایہ، یہ میری کمائی ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری قابلیت اور میری استعداد کا ثمرہ ہے، اس میں خدا کی دین اور اس کی عطا کا دخل نہیں۔ تو ذات حق نے انسانی ذہن کو صحیح رخ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی زندگی کی ساری متاع کو، اس کے زندگی کے اندر کمائے ہوئے سارے سرمایہ اور دولت کو جہاں کہیں بیان کیا مما رزقناکم کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تاکہ اے انسان تو اس حقیقت سے باخبر ہو سکے کہ جو مال و دولت کی نعمت تیرے پاس موجود ہے، اور نہ صرف مال و دولت کی بلکہ قوت و اقتدار کی نعمت بھی جو تیرے پاس موجود ہے، علم، فن اور ہنر کی جو نعمت بھی تیرے پاس موجود ہے، الغرض دنیا اور آخرت کی جو نعمت، جو دولت تیرے پاس موجود ہے، یہ تو ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہ کر کہ یہ نعمت تیری محنت، تیری مشقت اور تیری قابلیت کا صرف نتیجہ ہے، بلکہ جو کچھ دولت تجھے اپنی زندگی میں دکھائی دیتی ہے یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری دین ہے، یہ ہماری عطا ہے۔ اور یہ سمجھ کر کہ سارا کچھ جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہ خدا کی عطا ہے۔ جب انسان اپنے اندر اس شعور کو پختہ کر لیتا ہے کہ یہ ساری کی ساری دولت خدا کی عطا ہے، یہ زندگی کی ساری نعمتیں، الغرض زندگی خود بھی خدا کی دے، جب انسان اس شعور کو پختہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسے یہ خطاب الہی ہوتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں بھی خرچ کر دے، اور جو کچھ تو ہماری راہ میں خرچ کرے گا اسے ہم قرض حسن تصور کریں گے اور اس کا اجر اور اس کا بدلہ بہتر طریق سے تجھے ادا کر دیں گے۔ تو انسان اس ذات نے تیری کس قدر حوصلہ افزائی کی ہے کہ نعمتیں دی ہوئی بھی ساری اس کی ہیں، دولتیں عطا کردہ بھی سب اسی کی ہیں، اور وہ ذات اپنی عطا کردہ نعمت میں سے، اپنی عطا کردہ دولت میں سے کچھ حصہ اپنی مخلوق کے لیے وہ ذات تجھ سے مانگ رہی ہے، اور اپنی نعمت کا کچھ حصہ مانگ کر اسے اپنے ذمے پھر قرض تصور کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تو جو کچھ میرے لیے خرچ کرے گا، میری راہ میں خرچ کرے گا، وہ میرے پاس قرض کے طور پہ جمع ہوتا رہے گا، اور جس طرح قرض کی ادائیگی ہر شخص کی ذمے ہے، اور خدا کی ذات تو اتنی کریم، اتنی سخی اور اتنی جواد ہے کہ وہ تو لوگوں کو بن مانگے عطا کرنے والی ہے، اور اگر کوئی شخص خدا کے ہاں اپنی دولت کا قرض جمع کر دے تو وہ ذات اس قرض کو بہتر انداز سے کیوں نہ چکائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ انسان کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے سامان پیدا اور اس کے ذہن میں اس حقیقت کو جاگزین کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولتیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی دین، اس نے تمہیں عطا کی ہے اور وہی تجھ سے اس کا کچھ حصہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا انفاق کا حکم مختلف پیراموں میں، مختلف انداز میں انفاق کا حکم صادر کروایا۔ زکوٰۃ بھی انفاق ہی کی ایک قسم ہے۔ انفاق کی شریعت اسلامیہ میں دو قسمیں، ایک انفاق واجبہ اور ایک انفاق نافلہ، جس کو ہم نفلی صدقہ اور فرض یا واجب صدقہ قرار دیتے ہیں۔ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں، اسی کو صدقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات ضمناً آ گئی تو میں ساتھ واضح کرتا چلوں، صدقہ کے لفظ سے کہ ہمارے ہاں
صدقہ کی نسبت ایک غلط تصور ذہنوں میں موجود ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر صدقے میں کوئی چیز دیتا ہے تو کھانے والے لوگ، گھر کے لوگ جن کے ہاں صدقے کے نام پر کوئی چیز بھیجی جاتی ہے وہ گھبراتے ہیں کہ شاید اس کے کھانے سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ یعنی صدقے کو کوئی بہت بھاری چیز تصور کیا جاتا ہے۔ قطعاً ایسا کوئی تصور اسلام اور شریعت کے اندر موجود نہیں۔ صدقہ صرف اور صرف خدا کی راہ میں کچھ دینے کا نام۔ جہاں تک واجب اور فرض صدقات کا تعلق ہے، اصلاً اس کے حقدار غربا، مساکین اور محتاج اور ضرورت مند ہوتے، انفاق کے مستحق۔ لیکن قرآن حکیم نے صدقات کے مصارف کا ذکر کرتے ہوئے مسافروں کا بھی ذکر کیا۔ ایک شخص بے شک اپنی جگہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن سفر کی حالت میں بھی وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے کبھی، تو کروڑ پتی ہو کر بھی صدقہ اس کے لیے بوجود جائز ہوگا۔ تو صدقہ ایسی کوئی چیز نہیں جس سے گھبرایا جائے۔ یہ خدا کی راہ میں دی ہوئی چیز کا نام ہے صدقہ۔ خواہ وہ کوئی جانور ذبح کر کے خدا کی راہ میں تقسیم کیا جائے غربا میں، خواہ پیسوں کی صورت میں صدقہ دیا جائے، خواہ کپڑوں کی صورت میں صدقہ دیا جائے، خواہ کسی رفاہی کام پہ پیسے خرچ کر کے صدقہ جاریہ کی صورت پیدا کی جائے، تو صدقہ کوئی بوجھ، مصیبت اور اذیت والی چیز نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدقات نافلہ تو وہ صدقات ہیں جو انسان نفلی طور پر محض خدا کی رضا کے لیے اپنے معاشرے کے مستحقین میں یا نیک کاموں پر یا خدا کی راہ میں مختلف صورتوں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ تو سارے صدقات نافلہ ہیں۔ تو صدقات نافلہ کے لیے کوئی مصرف شریعت نے جواز کی لسٹ سے خارج نہیں کیا۔ نفلی صدقات مسجد پر بھی لگتے، مسجد کے لیے جو کچھ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ نفلی ہے۔ نفلی صدقات سادات پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہ تصور ہے کہ سادات کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ سادات کے لیے بھی صدقہ جائز ہے۔ ناجائز کیا چیز ہے سادات کے لیے؟ وہ صدقات واجبہ ہیں، مثلا زکوٰۃ، وہ ناجائز ہے۔ جہاں تک نفلی صدقات کا تعلق ہے، ویسے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا، وہ کوئی سید ہو یا غیر سید، مسجد ہو یا دینی مدرسہ، جہاد ہو یا دین کی تبلیغ کا کام، مستحق رشتہ دار ہو یا مستحق پڑوسی، آپ کے اپنے والدین ہوں، آپ کے بھائی ہوں۔ اگر ایسی سوسائٹی ہے جہاں اولاد کے ذمے والدین کی کفالت نہیں ہوتی، اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہنیں شادی شدہ ہیں، جس قدر خونی رشتہ قریب ہوگا اور اب وہ مستحق ہوگا تو اس کی خدمت کرنا دین میں اور شریعت میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت کے لیے کچھ بچا کر رکھ لیا جائے اور اس کے بعد کیا جائے، اور پھر بہترین صدقہ وہ ہے جس کا آغاز اپنے عیال سے، یعنی ان لوگوں سے کیا جائے جن کی ذمہ داری تمہارے پاس ہے، جن کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے، تو ان کی کفالت کرنا بہترین صدقہ ہے۔ تو پہلے اپنے گھر، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں میں مستحقین کو دیکھا جائے، پھر اپنے پڑوسیوں میں، محلے داروں میں، اپنی لوکیلٹی میں مستحقین کو دیکھا جائے، پھر شہر بھر میں مستحقین کو دیکھا جائے، اور خدا کی راہ میں دیگر مصارف کو دیکھا جائے۔ مسجد یا مکتب ہو، خدا کی دین کی تبلیغ کا کوئی مشن ہو، احیاء اسلام کا کوئی مشن ہو، جہاد اسلام کا کوئی مشن ہو، یا وہ لوگ ہوں جنہوں نے خود کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہو اور ان کے پاس اپنا روزگار کمانے کا کوئی وقت ہی نہ بچا ہو، وہ صبح و شام خدا اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں مگن ہو، تو ان کی ضروریات کی کفالت کرنا بھی سب سے افضل صدقات میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ لوگ جو خدا کی راہ کے اسیر ہو چکے ہیں، جنہوں نے خود کو خدا کے دین کی خدمت میں اس طرح وقف کر دیا ہے کہ ان کے پاس اب اپنی روزی کمانے کا کوئی لمحہ تک نہیں بچا، ان لوگوں کی مالی ضرورتوں کی کفالت کرنا اسلامی معاشرے اور مالداروں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور صدقات کے
اور انفاق کے سب سے بہترین مستحق وہ لوگ طالب علم ہیں، دینی درویش ہیں، ایسے لوگ۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو صدقات نافلہ ہوتے، ان نفلی صدقات کے لیے نہ کسی نصاب کی شرط ہے نہ کسی حد کی شرط ہے۔ یہ شرط نہیں کہ کتنا مال آپ کے پاس ہو تو پھر نفلی صدقہ خدا کی راہ میں کر سکتے۔ کوئی غریب ہے یا امیر، اسے جو کچھ بھی حاصل ہے، جتنا کچھ خدا کی راہ میں دے سکتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو نفلی صدقات کے لیے جگہ جگہ یہی کلمہ استعمال ہوا، انفقوا مما رزقناکم ومما رزقناہم ينفقون، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ لوگوں، اگر تمہیں تھوڑا ملا ہے تو اسی تھوڑے میں سے کچھ خدا کا حق بھی نکال دو۔ تمہیں زیادہ ملا ہے تو اپنی وسعت اور اپنی استطاعت کے مطابق خدا کی راہ میں نکال دو۔ صحابہ کرام اس وسعت کا معیار تو یوں مقرر کرتے تھے کہ ان کے پاس اگر ایک وقت کا کھانا ہوتا اور کوئی ضرورت مند اس کے دروازے پہ دستک دیتا تو وہ اپنی ضرورت کا کھانا بھی اٹھا کر خدا کی راہ میں مستحق کو دے دیتے۔ انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ ایک وقت کا کھانا میرے پاس ہے، شام کے کھانے کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ توکل، تفویض اور استغناء قلب کے اس بلند اور بالا مقام پر وہ لوگ فائز تھے کہ وہ دوسرے دن کی ضروریات کا کفیل خدا ہی کو سمجھتے تھے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے کچھ آیات نازل فرمائی، اور شان نزول ان آیات کا یہ تھا کہ حسنین کریمین ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا اور سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منت مانی کہ اے باری تعالیٰ، اگر حسنین شفا یاب ہو گئے تو ہم منت کے طور پہ 3 روزے رکھیں گے۔ حسنین کریمین کو اللہ رب العزت نے شفا عطا کر، تو حضرت علی نے اور سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی منت کے ایفا کے طور پہ روزہ رکھا، لیکن گھر میں کھانے سحری کرنے یا افطار کرنے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ حضرت علی کسی یہودی سے 3 سیر سمجھ لیجیے جو ادھار کے طور پہ لے آئے تاکہ روکھی روٹی جو کی پکا کر صبح سحری کر سکے اور روکھی روٹی سے شام کو افطاری کر سکے۔ روزہ رکھ لیا، شام کو افطاری کا وقت تھا، گھر میں سوائے روکھی روٹی کے، کھجور کے 1-2 دانوں کے یا پانی کے اور کچھ نہ تھا۔ روزے کی افطاری کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پہ دستک آئی، کسی نے کہا کہ میں یتیم ہوں اور حاجت مند ہوں، میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، آپ اہل بیت رسول ہیں، میری اس ضرورت کی کفالت کیجیے۔ حضرت علی اور سیدہ عالم نے اپنی افطاری کا وہی روکھا کھانا جو کچھ موجود تھا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اور خود پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کر دیا۔ دوسرے دن اسی حالت میں روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت آیا تو ایک اور مسکین نے آ کے پڑا، جو کچھ موجود تھا وہ اس مسکین کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کے وقت ایک اسیر آ گیا، قیدی آ گیا، اس نے دستک دی، جو کچھ موجود تھا اسے عطا کر دیا۔ 3 دن جب محض پانی سے روزہ افطار کرتے رہے، لیکن یتیم، مسکین اور اسیر کی دستک کے بعد اسے خالی دامن واپس نہ مڑا، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو ان آیات کا تحفہ دے کر بھیجا کہ اے جبرائیل، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت علی کی منقبت بیان کر، اور اس منقبت کو ہم قرآن کا حصہ بناتے ہیں۔ تو جا کر میری طرف سے یہ پیغام دے دے، وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھلا کر تم پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم تو خدا کی رضا کے لیے اور صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تمہارا یہ کر رہا تھا کہ صدقات نافلہ کے لیے نہ کسی نصاب کا تعین ہے نہ کسی حد کا تعین ہے، تھوڑا ہو سو اسی تھوڑے میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، زیادہ ہو تو زیادہ میں سے خرچ کرو۔ اس لیے جگہ جگہ مما رزقناکم کا کلمہ استعمال ہوا۔ ما کلمہ عام ہے،
قلیل سے قلیل جائیداد پر، یعنی ایک دانہ ہو تو اس پر بھی ماں کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد ہو تو اس پر بھی ماں کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ، وہ اس میں سے خدا کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو صدقات نافلہ کی بات تھی۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری قسم ہے صدقات واجبہ، وہ صدقات یا انفاق کی وہ صورت جو اللہ رب العزت نے بعض شرائط کے ساتھ فرض اور واجب قرار دیتے ہیں۔ صدقات واجبہ میں سے سب سے پہلی قسم زکوٰۃ ہے، اور عشر ہے، اور صدقہ فطر ہے۔ یہ وہ صدقات ہیں جن کے لیے نصاب بھی متعین ہوتا ہے اور ایک حد اور لمٹ بھی متعین ہوتی ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ مال کا سارا حق نہیں ہے، زکوٰۃ مال کا سارا حق نہیں ہے، بلکہ صدقہ واجبہ کے طور پہ وہ کم سے کم حق ہے جس سے کم حق اگر آپ ادا کریں گے تو وہ مال ایک اژدہا بنا کر قیامت کے دن آپ کو ڈسنے کے لیے تیار کیا جائے۔ زکوٰۃ تو وہ کم سے کم حق ہے، یعنی لیسٹ منیمم سٹینڈرڈ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر یہ ایسے صدقات، یہ تو کم سے کم خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا معیار ہے، یہ فرض ہے، اس لیے کہ اگر اس کا انکار ہوگا تو انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوگا۔ اس زکوٰۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، اے لوگوں سن لو کہ تمہارے مال میں، تمہاری جائیدادوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یہ نہ سمجھو زکوٰۃ ادا کر کے کہ تم نے اپنے تمام اموال اور اشیاء کا حق ادا کر دیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان تمام تر ذمہ داری سے نبردآزما نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ تو وہ مال کا کم سے کم حق ہے جس سے کم حق کی ادائیگی کا کوئی تصور ہی نہیں، اور خدا کی بارگاہ میں مقبول، صالح اور مقرب ہونے کے لیے کم سے کم معیار پہ پورا نہیں اترا جاتا، بلکہ بڑے ہوئے سب سے اعلیٰ اور برتر معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح نماز، 5 وقت کی نماز تو کم سے کم فرض ہے، اگر آپ اس کے بھی تارک ہوں گے تو آپ کی مسلمانی خود محل نظر ہوگی۔ تو مسلمانی کا کم سے کم حق تو نماز ادا کرنا ہے، عبادات کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح مال کا کم سے کم حق صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ، اور زیادہ سے زیادہ حق مال کا کیا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ اب کم حد اور زیادہ حد پر انشاءاللہ آئندہ خطبات میں گفتگو ہوگی۔ آج جس پہلو پر میں روشنی ڈالنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ تصور آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ زکوٰۃ صدقات واجبہ کا کم سے کم معیار، اس لیے کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے گا، شریعت اسلامیہ میں اسلامی حکومت اس کے ساتھ جہاد کا اعلان کر سکتی ہے، اسے کفار کے زمرے میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اندرونی اور بیرونی سطح پر سازشوں کا دور تھا، ملک کی سالمیت اور استحکام کو خطرہ لاحق تھا۔ ایک طرف جھوٹی نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بیرونی سرحدوں پر روم اور ایران کی سلطنتیں اسلام کا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے تیار تھے، حضور کا وصال ہو چکا تھا، لوگوں کو پھر سے اس مرکز پر مجتمع کرنے کی ضرورت تھی۔ ان تمام نازک حالات کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک رسی کے برابر بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب اس نے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو میں اس وقت تک اس کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا جب تک وہ حق بیت المال میں داخل نہ کر پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی، ہم پر
اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں صحابہ کی جمعیت تیار کر کے فوج منکرین زکوٰۃ کی طرف بھیجی، اور اسلامی ریاست کا سب سے پہلا معرکہ ادھر مدعیان نبوت کے ساتھ ہوا، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی وقت دوسرے محاذ پر زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ۔ گویا بالفاظ دیگر خلفائے راشدین کا وہ پہلا دور اس امر کو بطور مثال واضح کر رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ رسول نے حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا اور خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا، دونوں کو ایک ہی طرح کا جرم تصور کیا۔ فوج کو بانٹ دیا، آدھی فوج کو جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے اوپر کما کرنے کے لیے بھیج دیا، اور آدھی فوج کو زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خاتمے کے لیے، اور وہ اپنی کارروائی مکمل کر کے فتح یاب ہو کے واپس لوٹے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جس بستی کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں، اس بستی پر حملہ کر کے ان کے ساتھ جہاد کرنے کی بھی اجازت ہے۔ میں یہ تصور واضح کر رہا تھا کہ زکوٰۃ تو وہ کم سے کم معیار ہے، جس معیار کو پر بھی اگر انسان پورا نہ اترے تو گویا وہ اسلام کے نظام کا کھلے بند و انکار کر رہا ہے اور بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ باقی بے شمار حقوق ہیں، جن حقوق کو مال میں سے نکالنا فرض بھی ہے، کبھی واجب، کبھی مستحب ہے، کبھی نفل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہو یا عشر، صدقہ فطر ہو یا دیگر نفلی صدقات، جو سوال میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی دولت کماتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے، تو اس کی کمائی ہوئی دولت میں سے زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، صدقہ فطر یا دیگر صدقات کی صورت میں آخر دوسروں کا حق کیوں رکھا گیا؟ انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے، اور چونکہ غیر مسلم اس تصور کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب انسان نے دولت خود کمائی، خود محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں اس نے اس دولت کے منافع حاصل کیے، تو اس دولت میں دوسروں کو زکوٰۃ یا صدقات کی صورت میں کیوں دیا جائے؟ دوسروں کا کیا حق اور کیا تعلق ہے آپ کی کمائی سے، آپ کی دولت سے؟ بس آج بقیہ کچھ وقت میں انشاءاللہ میں اسی بات کو واضح کروں گا۔ یہ سوال اسلام کے اندر ملکیت کا تصور کیا ہے، اس بحث سے متعلق ہے۔ ہمارے ذہن ملکیت کے جس تصور سے آشنا ہے، وہ تصور یا تو سرمایہ دارانہ معیشت سے اخذ کیے گئے یا اشتراکی نظام معیشت سے ماخوذ ہے۔ اسلام کے تصورات اور اسلام کے اقتصادی تصورات نہ تو سرمایہ دارانہ نظام معیشت سے ماخوذ ہے، نہ اشتراکی نظام معیشت سے ماخوذ ہے۔ اسلام کا ایک اپنا اقتصادی نظام ہے، اسلام کا ایک اپنا معاشی تصور ہے، اور اس کا ایک اپنا ملکیتی تصور۔ اب سوال یہ ہے کہ جس مال اور جائیداد کے ہم مالک تصور کیے جاتے ہیں، اس مالک ہونے کا معنی کیا ہے اسلام کی نظر میں، اور اس ملکیت کی نوعیت کیا ہے؟ اتنی بات واضح ہو سکے گی آج کے وقت میں انشاءاللہ، اسی پر اتفاق کریں گے، بقیہ موضوع کو آئندہ جاری رکھیں۔ ملکیت، پہلی بات تو ذہن نشین یہ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے وہ بنی نوع انسان کی منفعت، بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیا۔ وہ چیزیں جو جائیداد کی صورت میں ہم جمع کر سکتے، جو اموال کی صورت میں جس کے ہم مالک بن سکتے، اور زمین کے اندر جو کچھ مال و جائیداد کی صورت میں موجود ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے تمہاری منفعت اور تمہاری بہتری کے لیے پیدا کیا۔ جو کچھ زمین میں موجود ہے، تمام بنی نوع انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ خدا نے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے وہ تمہاری بہتری اور منفعت کے لیے پیدا کیا۔
گویا اس کائنات میں اور اس زمین میں اشیاء اور اموال کو پیدا کرنے کا مقصد جو خدا کے نزدیک ہے اور تھا وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی بہتری مقصود تھی۔ ان چیزوں سے انسانوں کی بہتری اور ان کی بھلائی کا سامان فراہم کیا جائے۔ ایک اور مقام پر اس تصور کو مزید واضح کر کے بیان کیا گیا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہی چیز اس دنیا میں باقی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش، سود مند اور فیض رساں ہوتی ہے۔ جس چیز سے خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے اسی چیز کو خدا اس دنیا میں بقا عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اسی چیز کو قائم رکھا جاتا ہے جس چیز سے کوئی نہ کوئی فائدہ خدا کی مخلوق کو اور بنی نوع انسان کو پہنچ رہا ہو۔ جو چیز خدا کی مخلوق کے لیے فائدہ مند نہ رہے، خدا کی مخلوق کے لیے نفع بخش اور سود مند نہ رہے، اس چیز کے باقی رہنے کا جواز ہی نہیں بچتا۔ اب قرآن حکیم کی اس آیت میں ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ کائنات کا ہر مال اور ہر چیز انسانوں کی سود مندی اور انسانوں کی بہتری اور انسانوں کی نفع بخشی کے لیے، اور دوسرا تصور اسی آیت سے یہ بھی اخذ ہوگا کہ اللہ کی ذات انہی چیزوں کو بقا اور دوام عطا کرتی ہے جن چیزوں سے خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کی ذات اسی شے کو بقا دیتی، اسی انسان کو زندگی اور بقا دیتی، اسی طبقے کو باقی رکھتی ہے، اسی قوم کو باقی رکھتی ہے جو طبقہ، جو قوم، جو فرد اور جو نسل خدا کی مخلوق کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ مند اور سود مند ہوتا ہے۔ جو لوگ خدا کی مخلوق کے لیے کسی لحاظ سے بھی فائدہ مند نہیں رہتے، ان کا سروائیول خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بیالوجسٹ، مغربی سائنس کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا ہے جسے کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹیسٹ۔ جو سب سے زیادہ سازگار ہو کسی ماحول میں وہی باقی رہتا ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں تصور یہ دے رہا ہے جو سب سے زیادہ نفع بخش اور فیض رساں ہو مخلوق کے لیے، خدا کی ذات اس کو بقا عطا کرتی ہے۔ سروائیول اس کو دیا جاتا ہے جو خدا کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو قومیں جب تک خدا کی مخلوق کے لیے فائدہ مند رہتی، آپ اسلام کی بھی پوری تاریخ پہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی تربیت کے ذریعے جو قوم، جو معاشرہ اور جو طبقہ صحابہ کرام کا پیدا کیا تھا، ان کا عالم یہ تھا کہ اس طبقے اور جماعت کا ایک ایک فرد خدا کی مخلوق کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش تھا۔ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور قرون اولیٰ کے مسلمان عزت اور شوکت اور تمکنت کی زندگی دنیا میں اس لیے بسر کرتے تھے کہ وہ خدا کی مخلوق کے لیے فائدہ مند تھے۔ ان میں سے ہر شخص اپنے مفاد کو نظر انداز کر کے دوسرے کی بہتری کے لیے خواہاں ہوتا تھا۔ وہ یہاں تک کہ دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بچپن سے سنا ہوگا کہ ایک غزوے میں کچھ صحابہ جاں بلق تھے، جام شہادت نوش کرنے والے تھے کہ ان میں سے ایک نے العطش کی آواز دی، پیاسا ہوں۔ پانی کا پیالہ انہیں دیا گیا، ابھی وہ پیالہ اس صحابی، زخمی صحابی کے ہونٹوں تک پہنچ نہ پایا تھا کہ ایک اور زخمی صحابی کی آواز آئی پیاس کی۔ انہوں نے وہیں سے اس پیالے کو لوٹا دیا اور کہا کہ پہلے اس کی جان بچ رہے اس پیالے سے، پھر میرے نصیب ہوگی میری جان تو میں پی لوں گا۔ اب اس کے پاس پیالہ پہنچا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، اور وہ پیالہ انہوں نے لوٹا کر تیسرے تک پہنچا دیا، لیکن وہ خدا کے حضور اپنی جان پیش کر چکا تھا۔ لوٹ کر پیالہ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی خدا کے حضور حاضر ہو چکا تھا، اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ ہر صحابی نے اپنی جان تو خدا کے حضور نذرانے کے طور پہ پیش کر دی، لیکن ایک ہی پیالہ جو انہیں میسر تھا
اس پیالے سے بجائے اپنی جان بچانے کے دوسرے کی جان بچانے کو مقدم سمجھا۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو قوم، جس قوم کے فرد خدا کی مخلوق کی بہتری کے لیے اس قدر خواہاں ہوں، جس طبقے کے افراد اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے، مالی مفادات تو درکنار، اپنی جان کی منفعت بھی نظر انداز کر کے دوسروں کی جان کے تحفظ کو اپنی جان سے بھی عزیز تر سمجھتے ہو، اس قوم کو اور اس طبقے کو پوری دنیا انسانیت پر عزت اور سرخ ہوئی نصیب کیوں نہ؟ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ جس سمت رخ کرتے تھے، اس رخ اسلام کا فیض پھیلتا چلا جاتا تھا۔ انہیں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے کسی لمحہ تلوار چلانے کی حاجت نہ ہوتی، وہ تلوار چلاتے ظلم کا قلع کما کرنے کے لیے، لیکن جب وہ ایک جگہ پہنچ جاتے تو محمد بن قاسم سندھ اور ہندوستان کے اس خطے کی فتح کے بعد 3 سال تک یہاں رہے، اور 3 سال تک تاریخ کی اوراق شاہد ہیں کہ محمد بن قاسم یا ان کے ساتھیوں میں سے کسی کی تلوار نے ایک بھی غیر مسلم کا سر قلم نہیں کیا۔ اور جب محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے کہنے پر واپس لوٹے تو ہندوستان میں محمد بن قاسم کے بت بنا کر ہندو پوجا کرتے تھے۔ مسلمان تو درکنار، غیر مسلموں کے ساتھ ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی رواداری، ان کی بہی خواہی، ان کی نفع بخشی اور سود مندی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ اس سرزمین کو چھوڑ کے لوٹے تو ہندو زاروں قطار روتے تھے، محمد بن قاسم کا بت بنا کر پوجتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو رحمت کا پیکر بن کے ہمارے پاس آیا تھا، اتنا شفیق رہنما، قائد اور سرپرست اب کہاں سے میسر آئے گا؟ تو اصول اسلام نے یہ دیا ہے کہ جس سے خدا کی مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچے اسے اسی قدر سروائیول اور عزت اور تمکنت کی زندگی عطا کی جاتی۔ اور پھر خدا کی مخلوق کے لیے نفع بخشی کا یہ اصول میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایمان اور کفر کی حدود کے لیے میں کے اندر پابند نہیں۔ مسلمان مستحق ہونے کے اعتبار سے مقدم ہے، لیکن مسلمانوں کی نفع بخشی اور فیض رسانی غیر مسلموں کو بھی ان کا فائدہ اٹھانے کا حق دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شہر مدینہ کے اندر کسی کنویں کا پانی میٹھا نہ تھا۔ شہر مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کا پانی بہت میٹھا تھا اور وہ خاصا مہنگا اس پانی کو بیچتا تھا۔ مدینہ سے مسلمان بھی 4 میل کا فاصلہ طے کر کے پانی خرید کے مشکے بھر کے لے آتے، اور یہودی بھی اس کنویں سے پانی خرید کے لے آتے۔ اس یہودی نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو پانی سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو مہنگا پانی ملتا اور پانی کے حصول میں دشواری بھی ہوتی۔ جب حضور نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی کے حصول میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یہودی سے کنواں خریدا جا سکتا ہے، ایک روز اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو آج میرے ہاتھوں جنت کو خریدنا چاہتا؟ آج میں جنت بیچنا چاہتا، کون ہے جنت کا خریدار؟ سیدنا عثمان غنی اٹھے، وہ مالدار صحابہ میں سے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا ادنا خادم جنت کا خریدار ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان اس یہودی سے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں جنت کی ضمانت تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت عثمان نے یہودی سے 12,000 درہم کے عوض کنویں کا آدھا حصہ خرید لیا، سودا طے پا گیا۔ 12,000 درہم کا کنواں آدھا حصہ خریدا گیا۔ حضور نے مدینے کے مسلمانوں کے لیے اور گرد و نواح کے مسلمانوں کے لیے کنویں کا وہ خریدا ہوا آدھا حصہ مفت وقف کر دیا۔ مسلمان جاتے کنویں سے پانی مفت میں بھر کے لاتے، ان کی دشواری رفع ہو گئی۔ جب وہ پانی مسلمانوں کی ضرورتوں سے بھی بچ رہتا تھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ مدینے کے یہودیوں جب مسلمان پانی بھر لیں تو تم بھی مفت ہمارے کنویں کے حصے سے پانی بھر لیا، ہمارا کنواں تمہارے لیے بھی وقف ہے۔ تو وہ پانی مفت میں مسلمانوں کو بھی ملتا رہا، یہودیوں کو بھی ملنا شروع ہو گیا۔ جب یہودیوں کو بھی مفت پانی ملنا شروع ہو گیا تو انہوں نے اس کنویں کے دوسرے حصے سے
وہ جو یہودی سے خریدتے تھے وہ خریدنا بند کر دیا، اور اس یہودی مالدار کا کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ حضور کے پاس آیا، عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ یہودیوں کو مفت پانی دینا بند کر دیں، اور یا بقیہ حصہ جو کنویں کا رہ گیا ہے وہ بھی مجھ سے خرید لیں، میرا کاروبار تو مندہ پڑ گیا۔ حضور نے فرمایا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کو پانی مفت دے اور یہودیوں کو قیمت سے دے، ہمارا فیض تو ہر ایک کے لیے عام۔ آقا پھر مجھ سے ہی کنواں خرید لیں، اگر ان یہودیوں کے لیے آپ کا فیض ہے تو میرے کاروبار کی بھی بہتری سوچیں۔ حضور نے فرمایا عثمان بقیہ کنواں بھی خرید لو۔ حضرت عثمان نے پھر سودا کیا، 8,000 درہم کا بقیہ حصہ بھی خرید کر تمام اہل مدینہ کے لیے، وہ مسلمان تھے، یہودی تھے یا عیسائی، ہر ایک کے لیے مفت میں وقف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت یہ دی تھی، اور حضور کے سرچشمہ فیضان نبوت کے پربردہ جو صحابہ تھے، انہوں نے زندگی بسر کرنے کا فلسفہ ہی حضور سے یہ سیکھا تھا کہ اپنے مفادات کو قربان کر کے خدا کی مخلوق کے لیے خود کو وقف کر دو، بس خدا کی مخلوق کی بہتری چاہنا یہی تمہاری زندگی کی ضمانت ہے، یہی تمہاری عزت کی ضمانت ہے، اور یہی تمہاری بقا اور دوام کی ضمانت ہے۔ جب سے مسلمان قوم مفادات کے تنگ حصار میں گر گئی، خود غرضی، تنگ نظری اور مفاد پرستی کے چنگل میں دب کے رہ گئی، اس نے نفع بخشی کا وتیرہ چھوڑ دیا، اس نے خدا کی مخلوق کی بہتری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، اس نے خدا کے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے خود کو تکلیف میں مبتلا کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عزت بھی اس قوم کے ہاتھ سے گئی، تمکنت بھی اس قوم کے ہاتھ سے گئی، اور زندہ رہنے کا حق بھی درجہ بدرجہ چھنتا جا رہا۔ خدا کی ذات ہمیں اسلام کے اس تصور کو سمجھنے اور کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔